آخری دو حدیث انتہائی کریٹ، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں، تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ؟ تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھول، یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل۔ یہ آخری دو حدیثیں میں نے رکھی تھی آج کا لیکچر۔ ساتویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، بخاری میں 2999 اور مسلم میں 2335۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے۔ 5 باتیں اس بخاری اور حدیث میں آپ نے فرمائی۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 2، آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی۔ دیکھ لیں، مطلب کوئی بندہ ہے، اکثر ہوتا ہے، الحمدللہ میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، کوئی میں راستے میں دیکھوں کوئی سیب گر گئے یا سب گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے تو یہ بھی صدقہ ہے مفت کا۔ نمبر 3، اچھی بات کرنا بھی صدقہ، کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ ہے، کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا۔ نمبر 4، نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ، مفت میں، کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، گزرنے کی وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا، اس نے وہ درخت ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بخاری اور مسلم۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے ویسے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے یہ بخاری اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اتنے آسان معاملات نہیں ہیں۔ آخری حدیث 8ویں، موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور، اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو آج تک نہیں، اور یہ صحیح مسلم میں ہے 2329۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ، دیکھتے جائیں۔ نمبر 1، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ۔ نمبر 2، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، یہ بخاری اور متفق علیہ حدیث سنت کے ہاں بھی ہے تشیع کے۔ اور صلاۃ و تسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 91 کے۔ نمبر 3، ہر تحمید صدقہ ہے الحمدللہ کہنا۔ نمبر 4، ہر تحلیل صدقہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5، ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، امر بالمعروف۔ نمبر 6، ہر برائی سے منع کرنا صدقہ یعنی نہیں انل۔ نمبر 7، اب حیران ہو جائے، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ۔ اب صحابہ اس پہ تو آگے پریشان ہو گئے جس طرح ہم بھی ہو گئے، تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ ہے فلسفہ اسلام کا۔ یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن کرنا یہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے، حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت، اس کو پورا کرنا بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے، ثواب لکھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو
اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکات دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر جو 60 ہے، یہ قرآن حکیم میں چند کریٹیکل آیات میں سے ہے اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ کلمے کے بعد یعنی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے۔ یہ اپنی انٹینسٹی کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اعمال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کانٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، زکوٰۃ، اس سارے حوالے سے ایمفسائز فرمایا ہے۔ مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ، تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں، یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے، جو یہ ہماری ایک چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ، یہ سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ایون جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ البتہ جو یہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے۔ ایک اور ہے واجب کے درجے میں، وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے وہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ بل یہاں اسپیسیفکلی جو صدقات ہیں یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اس کے 8 مصارف بیان ہونے جا رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کس کس چیز میں ہوگی؟ مال میں، اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، مال تجارت، وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور کس پہ نہیں ہوگی؟ جو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ان پہ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ صرف زکوٰۃ کے مصارف آئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہے۔ ظاہر ہے جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے، قیدی چھڑوانے ہیں، مؤلفۃ القلوب کون سے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا۔ لیکن اب جب کہ یہ سارے کا سارا نظام تتر بتر ہوا ہوا ہے، بیت المال تو ہے بس نام کا ہی ہے، وہ بھی سمجھ لیں پولیٹیشینز کی یاشی کے ایک ذریعے بنے ہوئے ہیں، بہت کم ہی پازیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں، اور ویسے ٹیکسز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا ہے وہ الگ سے ہے۔ تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کور ہوئے ہیں۔ چونکہ منافقین سے ریلیٹڈ یہ صورت ہے زیادہ تر، غزوہ تبوک کی کمنٹری، اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ہوئی زکوٰۃ کے ایشو کے اوپر ہے۔ وہ کلمہ گو مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو، چونکہ اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابو بکر کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو نبی الاسلام کے لیے خاص تھا۔ اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دی، تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، بس وہ 1-2 قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی، باقیوں کو ویسے ہی نصیحت ہوگی، ٹھیک ہے۔
اس میں حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں، انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے نماز میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکوٰۃ کی شکل میں. جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اگرچہ بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے، اور الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ تھے. جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہر ہے جیب ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر ہی نہیں سکتے. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے، آپ کو جمع نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو، جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو. بہرحال آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ 2.5% نکال دیتے ہیں، جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے. یہاں پہ 8 وہ مصارف ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفۃ المسلمین نے، یا اگر کوئی انڈیویجول اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو. اور اس حوالے سے نبی الاسلام کی بڑی سختی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ. اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہیں جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے، ہم خود بھی لگایا کرتے تھے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا، میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لیے. پھر گردن پہ سوار کر، یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا، اور جب یہ موٹا تازہ ہو کے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے. پھر بخاری مسلم میں آیا کہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیے جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے، قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر، جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. یعنی وہ پگھلا کے وہ، جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں نا، وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آنورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں. تو یہاں پر وہ مصرف آ رہا ہے، چونکہ سورہ توبہ ہے لہذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات جو زکوٰۃ کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے. یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے. اب اس کی پوری جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں. والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی. وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا. اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے، اب بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے، یہ سونے کے کوائن کتنے جوڑے میں. اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکوٰۃ نکالنی ہے. البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے، ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکوٰۃ دے گا. 3 مصارف آ گئے،
فقیر مساکین اور جو ملازمین ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا، نیو مسلمز، وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ صفوان کو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ دے دیے، اور دوسری طرف انصار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ چند نوجوان انصار کی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکل گئے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اس کے قبیلے قریش کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو پھر بیچ میں بزرگ پڑ گئے بڑی عمروں کے، ان کا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، درگزر کریں، جذباتی لوگ ہیں، تو ہمارا عذر قبول کریں۔ حضور نے کوئی 295 نہیں لگائی، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا عذر قبول کرتے ہیں۔ پہلے تو حضور نے ان کی معافی قبول کر لی، اور پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں، تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں، میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے۔ پھر ان اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو ہی لے کے جائیں گے، تو وہ صفوان ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دیے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اب صفوان جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ میں ایمان تو لے آیا تھا لیکن نبی علیہ السلام سے مجھے سخت نفرت تھی، وہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور مجھے اتنا دیتے رہے کہ الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ ظاہر مال تو بڑوں کو گرویدہ کر دیتا ہے، لیکن یہ اچھی کاز کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کافر بھی ہے اور چانسز ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، اس کی مالی مدد کی جائے، وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں ہی آئیں گے، تو آپ ان کے اوپر خرچ کریں۔ وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے۔ اب غلامی کا سسٹم تو ظاہر نسل در نسل چل رہا تھا، غلام نے اگر آزاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر میں تمہیں اتنی کمائی کر کے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا۔ ظاہر وہ اپنی قیمت ادا کرے گا نا، کیونکہ مالک نے بھی اسے خریدا ہوا ہے، آگے اس نے بیچنا ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ خود ریکویسٹ کرے، پہلے تو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے تھے، پھر قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ پھر ایک رائٹ مل گیا غلاموں کو کہ وہ اپنی گردن چھڑوا سکتے ہیں، پھر وہ محنت مزدوری کر کے پیسہ جوڑتے تھے اور اپنی قیمت کے برابر ادا کرتے تھے، یا پھر کوئی امیر آدمی تھا ان کی قیمت دے دیتا تھا، جس طرح حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا حضرت ابوبکر نے، اور بخاری میں الفاظ ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے سید بلال، سیدنا بلال کو آزاد کروایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ایک بڑی فضیلت آئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنے گناہ ہیں اگر ہو جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے اس کا کفارہ، جیسے کہ قسم توڑنے کا کفارہ۔ ہم گننا شروع کریں تو پاکستان کی ہسٹری بلیک ڈیز کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ میرے نزدیک تو 12 اکتوبر 1999 بھی پاکستان کے لیے ایک بلیک ڈے تھا، جب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بدماشی سے ہٹا کے، آپ علمی اختلاف تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس طریقے سے ہٹانا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکٹیٹر کا مسلط ہونا، وہ بھی بلیک ڈے تھا۔ بھٹو کو جس دن پھانسی دی گئی وہ پاکستان کے لیے وہی بلیک ڈے تھا۔ پاکستان کی ہسٹری کیا، پوری اسلامک ہسٹری میں جب بھی ہمارے بڑوں نے، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، کوئی بھی امت کے ساتھ کام ڈالا نا، پوری نیک نیتی کے ساتھ ڈالا ہے۔ ہم ان کو بدگمانی نہیں ان کے بارے میں کرتے، یعنی اگر انہوں نے امت کے عقائد خراب کیے ہیں تو اپنے زوم میں نیک نیتی کے ساتھ ہی خراب کیا، لیکن الٹیمیٹلی انجام امت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقاعدہ ایک ایجنڈا لانچ کیا گیا کہ آپ نے سارے پولیٹیکل لیڈرز کو چور، ڈاکو، غدار وطن اور اس طرح یہ ساری کی ساری گالیاں نکالنی ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ کروا رہے تھے وہ یہ بھول گئے کہ کل کو ان کا وقت بھی آ جائے گا، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر بھی وار آ جاتا ہے، اور وہ آج کل ہم عمران خان صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور جس کی تکلیف نہ صرف فوج کو کاٹنی پڑ رہی ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کو بھی کاٹنی پڑ رہی ہے۔ خان صاحب کو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر جو انا ہے، تکبر ہے، اور اتنا غصہ بھرا ہے اپنے مخالفین کے بارے میں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حالانکہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں۔ پالیٹکس تو نام ہی مل بیٹھ کر معاملات کو لے کے چلنے کا۔ تو اس وقت جب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی بارہا کہا کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیتے ہیں، لیکن خان صاحب کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل تھی، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بھی یہی تھی کہ اپنے مخالفین کو آپ نے ملیا میٹ کرنا ہے، جن مخالفین کے ساتھ آپ دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے۔ یہ دوستی اس بات کا ثبوت ہے کہ جن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کل کو اگر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا نا تو انہوں نے دوبارہ سے خان صاحب کے ساتھ دوستی کر لینی ہے اور آپ کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دینا ہے، اور یہ ایک سرکل چلتا رہے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ سارے مل بیٹھ کے اب خان صاحب کی جو کمر ہے وہ کافی حد تک ٹوٹی ہے، ان کا وہ سریا نکلا ہے،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پہلے تو وہ کہتے تھے میں صرف فوج کے ساتھ بات کروں گا, لیکن اب وہ پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. تو میرا خیال ہے اتنے عرصے کی محنت رنگ لائی ہے, تو اب ان کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات کو سکون سے حل کریں. اور میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کو بھی ریکویسٹ کروں گا, آرمی چیف سے بھی, کہ معاملات کو پازیٹیولی لے کر چلیں. صرف جو سرگنائے بڑے انہیں سزائیں دیں. جو چھوٹے بچے ہیں, کوئی مور چوری کر کے نکلا ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے نکلا تھا, ٹھیک ہے نا. بس اتنا سا نہیں ہوتا ہے جی انقلاب, یہ بڑا مشکل کام ہے. پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کر کے گئے نا, کسی نے بھی پھندا نہیں چوما. دوسرے دن سے جرم سے انکار کر دیا. تینوں مرڈر اٹیمپٹس کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, جو کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں ہمارے. اس کے باوجود ضمانت کے لیے اپلائی کیا, اور ضمانت کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں لکھتے ہیں کہ میں نے جرم کیا نہیں, میں ادھر موجود ہی نہیں تھا. تو 2 منٹ پہلے جو بندہ کہہ رہا ہے میں پھندا چوم لوں گا, تو اس کو چاہیے چوم لے. اور یہ سارے کرتے رہے. ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی. اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں, جس کے اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, غازی علم الدین, اس نے بھی صحیح جرم سے انکار کیا تھا. وہ ڈاکومنٹس ابھی بھی موجود ہیں ہماری عدالتوں کے اندر. ایک ایک سوال اس سے پوچھا جج نے, تم نے یہ چھری خریدی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو فلاں جگہ موجود ہے؟ نہیں. تم نے اس کو مارا؟ نہیں. ہر ایک کے آگے نو لکھا ہوا ہے. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پھندا چوم لوں گا. جس طرح دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دیا ہے, انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات دی قرآن و سنت کو چھوڑ کے, اس طرح یہ جو ہیرو بھی اکثر کھڑے کیے ہوئے ہیں نا آپ کے, یہ بھی وہی کچھ ہیں, الا ماشاءاللہ کوئی بندہ ہو تو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 21 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 95 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلے 2-4 باتیں میں اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس پہ عرض کر دوں. آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا ایفیکٹ پاکستان کی عوام پہ بھی پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز مذہب کی آڑ لے کر اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر عوام کو کسی خاص ٹریک کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. اس کا نقصان پھر مجھے اٹھانا پڑتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی مذہبی ٹچ دے گا اپنی ویڈیوز کے اندر, مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرے گا, تو پھر مذہبی پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کی بات لوگوں کو بتائے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یہ جو مذہبی ٹچ والا ایشو ہے یہ شروع سے ہی ہے. یعنی پاکستان میں بہت بڑا ایک ڈکٹیٹر جس نے 11 سال تک حکومت کی, ضیاء الحق, اس کے زمانے میں تو تمام علماء اس کے ساتھ اٹیچ تھے, اور مرد مومن, مرد حق, ضیاء الحق, ضیاء الحق نعرے لگایا کرتے تھے, اور وہ ایک بڑے لیول کا مذہبی ٹچ تھا. خیر اس شر میں سے بھی کچھ خیر ضرور نکلا, لیکن اوورآل جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں نا پاکستان کے اندر, وہ اسی کے زمانے میں شروع ہوئے. کیونکہ تازہ ایران میں انقلاب آیا تھا امام خمینی کے زیر اثر 1979 میں. تو انقلاب جب بھی کسی ملک میں آتا ہے تو وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے دوسرے ملکوں تک. تو سعودی عرب کے بھی کان کھڑے ہو گئے, انہوں نے پاکستان میں پیسہ لگایا, اور یہاں پر انہوں نے دیوبند مکتب کو یوز کیا اس حوالے سے کہ ایک پراکسی وار ایران اور سعودیہ کی پاکستان میں شروع ہو گئی, جس میں بہت قتل و غارت ہوا. یہ میں ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کئی نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیمیں بنی, اور اس وقت ہمارے ریاستی اداروں کے انڈر وہ لوگ کام کرتے تھے, اور یہاں تک بات پہنچی کہ ٹوائلٹس کے اندر بھی نعرے لکھے گئے شیعہ کافر. حالانکہ شیعہ کا لفظ بھی قرآن کا ہے, کافر کا لفظ بھی قرآن کا ہے, حروف تہجی قرآن کے ہیں. آپ شیطان کا نام بھی ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے, جوتی کے اوپر نہیں لکھ سکتے. حروف تہجی کا تو احترام ہے نا, وہ شیطان کا احترام نہیں ہو رہا, قرآن کے حروف تہجی کا احترام ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہا, اور پھر اس کا اینڈ ہوا جب امریکہ یہاں سے چلا گیا, اور پاکستان نے پھر ایک نیا یو ٹرن لیا. کہاں وہ ہارڈ لائنر ایک ڈکٹیٹر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کہاں ایک لبرل قسم کا ڈکٹیٹر مشرف پاکستان پہ مسلط ہوا, اور ہر چیز 180 ڈگری پھر گئی. یعنی پہلے فوج کے اندر اگر کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی تو وہ سروزے لگاتا تھا, چلے لگاتا تھا, اور چونکہ ضیاء الحق کا تعلق دیوبند مکتب سے تھا, وہ لال مسجد والوں کا بڑا معتقد تھا, نماز ہی وہیں پڑھا کرتا تھا. اس وجہ سے اس نے ایک مذہبی ٹچ فوج کے اندر دیا کہ جو کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہے تو اسے عام اجازت ہے, اسے چھٹی دے دی جائے. اور یہ لال مسجد کافی عرصہ تک ISI کا بھی ہیڈ کوارٹر بنی رہی, لیکن مشرف کے دور میں اسی لال مسجد کے اندر قتل عام ہوا, آپ کو پتہ ہے, تو میڈیا نے بھی کور کیا. اور پھر اس کی تکلیف ہم نے کم از کم 10-15 سال تو کاٹی خودکش حملوں کی شکل میں. یہ پوری وہ ہسٹری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کی.
تو جب یہ مشرف آیا تو اس نے انلائٹنڈ